یہ جاہل جھوٹا مکار کہتا ہے نماز نہ پڑھو، عبادت نہ کرو، سجدہ نہ کرو. کہتے ہم طریقت والے ہیں، ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں، عبادتوں کی ضرورت نہیں. کہتے ہمیں تو ہمارا پیر بخشوائے گا. وہ کیسا تیرا پیر ہے جو بغیر نماز کے بخشوا دے گا؟ وہ پیر نہیں ہوتا جو نماز سے دور کر دے، وہ پیر ہوتا ہے. اور پیر کے لیے کس چیز کا انتخاب ہوتا ہے یہ تم بھی جانتے ہو. پیر میں جوتا اچھا لگتا ہے، پیر میں چپل اچھا لگتا ہے. تو جو پیر نہ ہو پیر ہو، اس کے لیے انتظام کیا کرنا ہے؟ فقط جوتی اور جوتے کا انتظام کرنا ہے، اس لیے کہ پیر میں تو جوتا اچھا لگتا ہے. اے میرے عزیزو، اب ذرا غور کرو، میں آپ کو ولیوں کا مقام سنانے لگا ہوں، میں آپ کو ولیوں کی شان سنانے لگا ہوں. اے لوگوں، میں نے کہا کپڑوں سے ولی کا پتہ نہیں لگتا، بلکہ ولایت تو وہ چیز ہے کہ قرآن ولایت کو سمجھاتا ہے. کپڑوں سے کسی کی ولایت کو نہ سمجھا جائے. 4 مصرے سناتا ہوں. پیپل سانا کے غیور مسلمان سید اعظم صاحب قبلہ ادھر میری بائیں جانب بیٹھے ہیں. جناب اعظم نواز صاحب قبلہ بڑے بڑے خطیبوں کو سنتے ہیں. ادھر جناب ظفر بزمی صاحب بڑے عمدہ ناظم ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ خطیبوں کی نظامت کرتے ہیں. مگر سنو، آج آپ کے جلسے کا سب سے چھوٹا خطیب آپ کو 4 مصرے سنائے گا. اگر بات سچی لگے تو شامل ہو جانا، شریک ہو جانا. اے لوگوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کپڑے دیکھ کر، میں نے کہا کپڑوں سے ولی کا پہچاننا ممکن نہیں، لباس سے ولایت کو سمجھنا ممکن نہیں. سنو، غور سے سنو، اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں. واہ 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 واہ، کیا کہنے، واہ. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اب چوتھا مصرع سننا، ہر آدمی انشاءاللہ مچل جائے گا. اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں، میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے. ارے جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے، اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے. بہت بہت سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر. بات سمجھ میں آئی؟ سو رہے ہو کیا؟ زور سے بولو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بے شک. ارے انگلش تو نہیں بول رہا ہوں بھیا، تو زور سے بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو. بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ بحروں کا علاقہ نہیں، گونگوں کا علاقہ ہے. اور اگر گونگے نہیں ہو، سب کے سب بولنا جانتے ہو، تو مجھے احساس کراؤ کہ مولانا تمہاری بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. اور میں اسی لیے پوری شدت سے اس طرف کو دیکھ دیکھ کے تقریر کر رہا ہوں کہ یہ کمزور لوگ ہیں. مجھے کمزوروں کا زیادہ خیال ہے. کمزور لوگ اگر ہیں میرے سامنے تو میں ان کی طرف زیادہ توجہ کر رہا ہوں. یہ تو پارٹی ہے ہی میری اپنی. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ذرا غور کرو، ولایت کا مقام اللہ کے قرآن نے بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر آدمی آنے والا، چلنے پھرنے والا، ہر داڑھی والا، جبے والا، بڑے صافے والا، اونچی کلغی والا ولی نہیں. تو کون ولی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی وہ جو تقوی شعار ہوتا ہے، ولی وہ جو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا کرتا ہے، ولی وہ جو عبادت گزار ہوتا ہے، ولی وہ جو تقوی شعار ہوتا ہے. اے لوگوں، پتہ لگ گیا ولایت کو سمجھنا ہے تو ولی کے اندر سب سے پہلے یہ دیکھ لینا کہ
کہ یہ ولی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے یا نہیں، یہ اپنے پروردگار کا شکر گزار ہے یا نہیں، اس کے اندر تقوی شعاری ہے یا نہیں۔ اگر تقوی شعار ہے تو ہمیں اس سے پیار ہے، اور اگر یوں ہی وہ بے نمازی اور بد کردار ہے تو ایسے پیر پر لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت اولیاء اکرام، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد۔ برکت دا، واہ 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 واہ، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ ولی، اب ولی کو پہچانو۔ چلو تمہیں میں ولایت بتاتا ہوں، ولایت کیا ہوتی ہے، ولی کو سمجھو۔ کئی لوگ ولی کو دیکھتے ہیں بوریا نشین ہے، کئی لوگ ولی کو دیکھتے ہیں گدڑی کا لال ہے، کئی لوگ ولی کو دیکھتے ہیں پھٹے بوریے کے لباس میں ہے، کہتے ہیں یہ تو کوئی پاگل ہے۔ مگر یاد رکھنا وہ پاگل تو دنیا کو بتا رہا ہے، کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، میں ہوں اس یار کا دیوانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، میں ہوں اس یار کا دیوانہ۔ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو، میں ہوں اس یار کا دیوانہ۔ تم بھی پاگل ہو جاتے جو دیکھتے روئے جانانا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ آؤ میں نے تمہیں بتایا، ولایت کو سمجھو۔ اب ذرا سی توجہ، ایک خاتون، ایک عورت حاملہ ہے، امید سے ہے، اور اس کا انداز کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں۔ وہ عورت گھر میں چلتی ہے تو قرآن پڑھا کرتی ہے، وہ خاتون جب گھر میں ہوتی ہے اپنے کام بھی کرتی رہتی ہے، قرآن بھی پڑھتی رہتی ہے۔ اگر وہ کھانا بنا رہی ہے تب بھی اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، وہ اگر کوئی بھی کام گھر میں کرتی ہے تو اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ایک دن اس خاتون کو ایک آواز آئی، اس کے کان میں آواز کیا آئی، اس نے ایک آواز سنی ہے، کیونکہ یہ خاتون جب بھی جو کام کرتی ہے اللہ کا ذکر برابر کرتی رہتی ہے، کبھی اللہ اللہ کرتی ہے، کبھی اللہ کا قرآن پڑھتی رہتی ہے۔ یہ خاتون اتنی پارسا ہے، اتنی نیک خاتون ہے، خدا کی قسم اے لوگوں، یہ جدھر سے گزرتی ہے یہ اس کی زبان پہ فقط ذکر خدا ہوتا ہے، لیکن ایک روز اس کے کان میں آواز آئی، اللہ کے ذکر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، اللہ اللہ، یہ نغمے بلند ہو رہے ہیں، کوئی ان ترانوں کو گنگنا رہا ہے۔ اس خاتون نے آگے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اس نے پیچھے نظر ڈالی، کوئی نظر نہیں آیا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی ذکر کرنے والا نظر نہیں آیا، تو یہ خاتون حیران ہو گئی، آخر کون ہے جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، آخر کون ہے جو اپنے پروردگار کو پکار رہا ہے۔ جب اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف دیکھ لیا، کوئی نظر نہیں آیا، تو پھر اسے وہ آواز جب دوبارہ آئی تو پتہ لگا آواز باہر سے نہیں اندر سے آ رہی ہے، شکم کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اے لوگوں اب ذرا سنو، یہ جو خاتون ہے اس کے شکم میں ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ شکم کے اندر اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اے لوگوں جو شکم کے اندر بچہ ہے اسی بچے کو ہندوستان کا راجہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلی حضرت، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ گوگا والے دادا میاں، گوگا والے دادا میاں، ماں کے شکم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر سرکار غریب نواز، ادھر دیکھو، سرکار غریب نواز اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں ناز نہ کریں سنی مسلمان اس اللہ والے پر، کیوں ناز نہ کریں سرکار غریب نواز پر۔ ہم
سنی مسلمان کہ جو ماں کے شکم میں تھے اس وقت بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اب ذرا سا ذہن قریب کرو میرے عزیزو، سرکار غریب نواز اپنی ماں کے شکم کے اندر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے پروردگار کا ذکر کر رہے ہیں. ماں بھی بڑی عمدہ، ماں بھی بڑی پاکیزہ، ماں بھی بڑی پاک خاتون، ماں وہ جسے کہا جاتا ہے فاطمہ ام الورا. بیٹا غریب نواز، ماں بھی پاک، بیٹا بھی پاک، ماں بھی ولیہ، بیٹا بھی ولی اور باپ بھی ولی. باپ کا نام ہے حضرت سید غیاث الدین، ان کے بیٹے خواجہ معین الدین. باپ بھی ولی، بیٹا بھی ولی، ولی ابن ولی. اے سنیوں ذرا غور کرو، ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں. جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کاچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں. کیا کہنے ماشاءاللہ. واہ وہ سرکار غریب نواز ہیں، تاجدار ہندوستان سرکار غریب نواز. اللہ اکبر، باپ ولی ہیں. لیکن جیسے جیسے سرکار غریب نواز کی ولادت کا وقت قریب آیا نا، پیدائش کا وقت قریب آیا، اب باتیں مت کرو. آرام سے بیٹھو، آرام سے سنو. اور نہیں سننا چاہ رہے ہو تو ختم کر دوں یہیں؟ ارے ختم کر دوں؟ سنو گے یا تو اپنی بات کر لو یا میری سن لو. اپنی کیوں کر رہے ہو؟ کم سے کم سکون سے بیٹھ کے میری باتیں تو سن لو.